الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رمضان کے شروع دن سے یہ معمول ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس سال میں نے اس گفتگو کا موضوع دل اور روح کی بیماریاں متعین کیا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ پچھلے 19 دنوں سے انہی موضوعات پر گفتگو ہوئی. آج 20واں دن ہے. جو دل اور روح کی بیماریاں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ بیماریوں کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ ان کا علاج بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ تو جانے کہ اس کے اندر فلاں بیماری ہے اور اس کے یہ نقصانات ہیں، اور اس کا علاج اسے معلوم نہ ہو تو نقصان ہوگا. اگر کسی کو بیماری بھی معلوم ہو اور علاج بھی معلوم ہو مگر علاج پر عمل نہ کرے تب بھی وہ سوناپور پہنچے گا، اس لیے کہ علاج معلوم ہے، عمل نہیں کر رہا ہے. ایسا مریض جس کو بیماری بھی معلوم ہو، علاج بھی معلوم ہو، لیکن وہ علاج پر عمل نہ کرتا ہو، وہ نقصان اٹھاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر سارے زمانے کی خوشبو تم اپنے سامنے جمع کر لو، سارے زمانے کی خوشبو عطر اپنے سامنے جمع کر لو، بر کر لو، تو تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آدمی کو خوشبو سے فائدہ اس وقت ہوگا جب فائدہ اٹھانا چاہے. بیماری کا علاج اس وقت ہوگا جب انسان بیماری کے علاج کی فکر کرے. ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور ہم علاج نہیں چاہتے، یا ہم بیمار ہیں اور ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے. سقراط بہت بڑا حکیم تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے، سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کی سب سے خطرناک بیماری یہ ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ بیمار ہے. یعنی اگر کوئی چھوٹی بیماری بھی کسی کو لگ جائے اور وہ اس کے بارے میں لا علم ہو تو وہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھے گی، یہاں تک کہ اس کو تباہ کر دے گی، اس کی موت کا سبب بن جائے گی. جس طرح جسم کی بیماریاں انسان کو اندر سے کھا کر ختم کر دیتی ہیں اور انسان کی جان ہلاک ہوتی ہے، اسی طرح روح اور دل کی بیماریاں انسان کو اندر سے کھاتی جاتی ہیں یہاں تک کہ انسان کی روح کی موت ہو جاتی ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے. اور جس شخص کا دل مر جاتا ہے پھر اس کی زندگی نہ دنیا اچھی ہوگی اور نہ اس کی آخرت اچھی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں بہت فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کی بیماریوں کو جانیں، اور صرف جانیں نہیں، ان کا علاج معلوم کریں، اور صرف علاج نہ معلوم کریں، ان پر عمل کریں. جو علاج بتایا جائے ان پر عمل کریں. پچھلے دنوں میں نے حرص، حسد، غرور، لمبی امیدیں، لالچ، اس طرح کے مختلف عنوانات پر گفتگو کی اور ان بیماریوں کا علاج بتایا. آج ایک اور خطرناک بیماری کے بارے میں عرض کرنا ہے. یہ بیماری ایسی ہے جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ حدیث شریف کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ بیماری
انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے اتباع ہوا، یعنی نفس کی چاہتوں پر چلنا، نفس کی چاہتوں پر چلنا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں اتباع ہوا، نفس کی چاہتوں پر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نمبر ایک ہوى متبع، ایسی نفس کی چاہت جس پر عمل کیا جائے۔ نمبر دو شح مطاع، بخل اور کنجوسی۔ نمبر تین اعجاب کل ذی رأی برأیہ، آدمی کا اپنی رائے کو پسند کرنا، اپنی رائے کو پسند کرنا، یہ خیال کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں نے جو رائے دی ہے اسی پر سب لوگ عمل کریں، میں سب سے زیادہ عقل اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، اس لیے میں جو کہوں اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ آسمان کے نیچے اس زمین پر کوئی جھوٹا معبود جس کی پوجا کی جاتی ہو نفس کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، یعنی سب سے خطرناک بت جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ نفس کی چاہت۔ یہ ایسا بت ہے کہ اس کو صرف کافر نہیں پوجتے، مسلمان بھی پوجتے ہیں۔ نفس کی چاہت ایسا بت ہے جس کو صرف کافر نہیں پوجتے، مومن بھی پوجتے ہیں، مسلمان بھی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک حکم اللہ کا ہے، ایک حکم نفس کا ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو نفس کی چاہت پر عمل کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، نفس کی چاہت ہے نگاہ کی خیانت کرو۔ اگر آپ نے نگاہ کی حفاظت چھوڑ کر نگاہ کی خیانت کی، بد نگاہی کی، تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت چھوڑی اور نفس کی پرستش کر دی، آپ نے نفس کی غلامی کی۔ اللہ کا حکم ہے کہ غلط بات نہ سنو، آپ گانا سن رہے ہیں، بدی باتیں سن رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے نفس کی پرستش کی۔ اور اس انسان سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیتا ہے، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ انسان اپنے نفس کی بات مانتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کہ بس جو تیرا حکم ہوگا میں مانوں گا۔ دہلی میں ایک مجذوب رہتے تھے، مجذوب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ کی محبت میں دیوانے جیسے ہو جاتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے لیکن اللہ کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پاگل ہیں، مگر ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ عام طریقے پر اس کو پورا کر دیتا ہے۔ مجذوب ہوتے ہیں، رہتے ہیں بالکل دیوانوں کی طرح۔ تو دہلی میں ایک صاحب اسی طرح کے تھے، ایک دن لوگوں نے ان کو سنا چوک میں کھڑے ہو کر کہتے تھے نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ ایسی کفر کی بات کہاں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اپنے بندے ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا تو کچھ لوگ قریب گئے ان کے کہنے لگے یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں، ایسا مت کہیے، یہ تو بہت بری بات ہے، کفر کی بات ہے، لیکن اس کی وہی تکرار جاری ہے۔
کہتا تھا نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، یہی دہراتا تھا۔ جب نہیں مانا تو مجذوب کو لوگ پکڑ کر لے گئے قاضی کی عدالت میں۔ اس زمانے میں قاضی ہوتے تھے، ان کی عدالت ہوتی تھی، تو قاضی کی عدالت میں لے گئے اور کہا کہ یہ کفر کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ تو میرا پروردگار ہے نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ قاضی صاحب بڑے عقل مند تھے، انہوں نے مجذوب کو خطاب کر کے پوچھا جناب آپ یہ جملہ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ تو مجذوب ہنسا اور کہنے لگا کہ اچھا ہے دہلی میں ایک عقل مند تو موجود ہے، کوئی ایک آدمی تو ہے جس کو کچھ عقل ہے، دہلی میں ایک آدمی تو ایسا ہے کہ جس کو عقل ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آج صبح میرے نفس نے مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ مجھ کو کوئی میٹھی چیز کھلاؤ، نفس مجھ سے حلوہ مانگ رہا ہے، میٹھی چیز مانگ رہا ہے، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ میں تیری بات کیوں مانوں، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ، میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، ان بیوقوفوں نے یہ سمجھا کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو قاضی نے وہی سوال کیا، جہاں بیماری تھی وہاں پہ ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا کہ آپ یہ جملہ کس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے اس نے کہا کہ دہلی میں ایک عقل مند تو موجود ہے، اور پھر یہ کہا کہ میرا نفس مجھ سے یہ تقاضا کر رہا تھا کہ میٹھی چیز کھلاؤں، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ میں تیری بات کیوں مانوں۔ اس جملے میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب نفس ہم سے کوئی مطالبہ کرے، کسی گناہ کا تقاضا کرے، تو ہم یہ کہیں کہ ہم تیری بات کیوں مانیں، نہ تو ہمارا رب ہے نہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تو اس کی بات مانیں گے جو ہمارا پروردگار ہے، اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کی ہدایت پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعمیل و ارشاد کریں گے، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یا اللہ کی شریعت کا حکم ہم سے چھوٹ جائے، ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں۔ آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گناہ سے کتنے بڑے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنے بڑے اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی بات کا حکم دیا ہے بس اسی پر ہمیں چلنا ہے، نفس اس کے مخالف سمت لے جاتا ہے، جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں ہمارا نفس ہم کو لے جاتا ہے۔ نفس ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے اور انہی نفسانی خواہشات کے ذریعے شیطان انسان پر حاوی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم پر شیطان داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں پاتا، وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، پھر نفس کی چاہتوں کے ذریعے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور نفس کی چاہتوں کے ذریعے انسان پر غالب آتا ہے۔ یہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ نفس کی چاہتیں وہ ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور غلط راستے پر لے جاتا ہے، بہکاتا ہے اور ایسے اعمال میں لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جائے۔ قرآن میں لا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، دیکھو نفس کی چاہتوں کے پیچھے پیچھے نہ چلنا ورنہ یہ نفس کی چاہتیں تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے نفس کی چاہتوں پر نہ چلنا ورنہ یہ اللہ کے راستے سے تم کو دور لے جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد ہے ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتین، مجھے تم پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے، دو چیزوں کا سب سے زیادہ مجھ کو ڈر ہے، ایک تو نفس کی چاہتیں اور دوسرے لمبی امیدیں، نفس کی چاہتیں اور لمبی امیدیں، اما اتباع الہوى
فَيَصُدُّكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ، نفس کی چاہتیں ایسی ہیں جو تم کو صحیح راستے سے روک دیں گی. وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، اور لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. جس انسان کے اندر لمبی لمبی امیدیں ہوں گی، مجھ کو ایسا کرنا ہے، پھر ایسا کرنا ہے، پھر ایسا کرنا ہے، کمانا ہے اور فلاں کرنا ہے. وہ شیخ چلی تو بیچارہ خواہ خواہ بدنام ہو گیا. ہم لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو شیخ چلی کے بھی بابا آدم ہیں، اتنی لمبی لمبی امیدیں ان کی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو جس کے اندر لمبی امیدیں ہوں گی وہ آخرت کو بھول جائے گا، اور جس انسان کے اندر نفس کی چاہتوں پر عمل ہوگا، یہ نفس کی چاہتیں اس کو صحیح راستے سے روک دیں گی، صحیح راستے سے روک دیں گی. اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی، ایک چھوٹا سا جملہ کہا لیکن بہت خوبصورت ہے. فرمایا ترک الہوا مفتاح الجنہ، نفس کی چاہتوں کو چھوڑ دینا جنت کی کنجی حاصل کرنا ہے. نفس کی چاہتوں کو چھوڑ دینا، نفس کی مخالفت کرنا جنت کی چابی حاصل کرنا ہے. آدمی اگر اپنے نفس کی چاہتوں کو دبائے گا، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کی چاہتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہی شخص ایسا ہے کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے. جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے. دو کام بتائے گئے، ایک تو آخرت کی فکر ہونا اور دوسرے نفس کی چاہتوں سے بچنا. تب انسان جائے گا اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں. دو عمل کرنے ہوں گے اور یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب انسان کے اندر آخرت کی فکر آتی ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تب تو وہ اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں سے بچائے گا، تب وہ اپنے آپ پر روک لگائے گا، پابندیوں کو برداشت کرے گا، خواہشات کو بے لگام نہیں ہونے دے گا. انسان اپنے آپ کی اپنی چاہتوں کو بے لگام نہیں ہونے دے گا، نفس کی چاہتوں کو دبائے گا، کچلے گا. جتنا نفس کی چاہتوں کو انسان دبائے گا اتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور جتنا نفس کی چاہتوں پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوگا. ابھی میں نے آپ کو بتایا عربی میں کہتے ہیں نفس کی چاہتوں کو الہوا. ہوا، الہوا، ہوا کہتے ہیں گر جانا. اصل اس کا معنی آتا ہے عربی میں گر جانا، اور نفس کی چاہتوں کو یہ نام دیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی ہے علماء نے کہ نفس کی چاہتوں کا نام عربی میں ہوا اس لیے رکھا گیا لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهَا فِي النَّارِ، اس لیے کہ یہ اپنی راہ پر چلنے والے یا چلنے والی عورت کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتی ہے. نفس کی چاہت اپنی راہ پر چلنے والے مرد یا عورت کو جہنم میں لے جائے گی، جہنم میں گرا دے گی. اسی لیے اس کا نام ہے الہوا. اب ایک اور بات کہتا ہوں. آپ دیکھیں جب پانی کا کوئی گلاس ہے رکھا ہوا ہے، اس میں پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس گلاس میں ہوا بھری ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ اس گلاس میں ہوا بھری ہوئی، اس میں پانی بھی نہیں، کوئی شربت بھی نہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں ہوا بھری ہوئی. جب ہم اس میں پانی یا شربت یا دودھ ڈالتے ہیں تو ہوا نکل جاتی ہے. اب اس گلاس میں ایک مفید چیز آ گئی. اسی طرح جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو اس میں نفس کی چاہتیں بھری ہوتی ہیں، ہوائے نفس بھری رہتی ہے. جب انسان کا دل خالی ہے تو اس میں ہوائے نفس بھری ہوئی ہے، نفس کی چاہتیں بھری ہوئی ہیں. مجھ کو یہ کرنا ہے، مجھ کو یہ کرنا ہے، مجھ کو یہ کرنا ہے، گناہ کے خیالات، برے جذبات وہ دل میں بھرے ہوئے ہیں، ہوائے نفس بھری ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دل میں لانے کی محنت کریں.
جب ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں گے تو وہ ہوائے نفس دل سے نکل جائے گی. جیسے ہم نے گلاس میں پانی ڈالا، ہوا اس میں سے نکل گئی. تو جب ہم اپنے دل میں محبت و معرفت الہی کا پانی ڈالیں گے تو سب نفس کی چاہتیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی. پھر انسان کو گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی، دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں ہوگی. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ساری نماز ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے نماز پڑھی، خیالات میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو تو اطمینان سے سوچنے کا موقع صرف نماز میں ملتا ہے. تو اس لیے جتنی ساری چیزیں سوچنے کی رہتی ہیں وہ سب نماز کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں اور وہ سب نماز میں سوچتے ہیں، اور اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ امام کیا تلاوت کر رہا ہے، یا امام کے ساتھ 2-4 رکعت ہماری چھٹی تو 2 چھٹی کے 3 چھٹی، پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ بھی عقل مند ہیں، سوچتے ہیں جب نماز دہرانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سوچتے ہیں کہ 3 رکعت چھوٹی کے 2 رکعت چھوٹی یاد نہیں آ رہا ہے، تو خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بازو والا ہے یہ بھی تو ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، تو اس کی جتنی رکعت چھٹی ہوئی ہے اتنی میری بھی چھٹی ہوئی ہے، تو جتنی یہ پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا. مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ جتنی رکعت پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا. نتیجہ اس کے یہ نکلتا ہے کہ ایک سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایک سورہ آل عمران پڑھتا ہے، نہ یہ رکوع میں جا رہا ہے نہ وہ رکوع میں جا رہا ہے. نماز میں خیالات میں مشغول ہے، اور شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ نماز سے غافل کرے، نماز سے دور لے جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور لے جائے. تو بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے، نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے. جب انسان اللہ کی محبت میں مشغول ہوگا تو پھر وہ گناہ سے، نافرمانی سے، دنیا کی طرف سے دور ہوتا جائے گا. اس کی دنیا الگ ہو جائے گی، وہ اپنے اللہ کے لیے جیے گا، اپنے اللہ کے لیے مرے گا. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اپنے دل کو محبت الہی سے بھرنا ہوگا. جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو یہ سب نفس کی چاہتیں نکلتی جائیں گی، نفس کی سب چاہتیں دور ہوتی جائیں گی اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں مختصر بیان کرتا ہوں. ہمارے بستی کے محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے کام سے یہ افطار لانے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں مختصر تقریر کرتا ہوں. اور یہ جو ہمارے محلے والے بھائی ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوئی، یہ نہیں سمجھیے کہ سب اعتکاف والے آ گئے ہیں تو اب ہماری چھٹی. آپ لوگ پابندی سے شریک ہوا کیجیے اور جو باتیں سنیں اس پر عمل کیجیے. اور چونکہ زیادہ لوگ اعتکاف میں آتے ہیں تو کسی وقت وضو خانے پر بھیڑ ہوتی ہے، محلے کے لوگوں کو بھی ذرا زحمت ہوتی ہے. مجھے اس کی خوشی ہے کہ ہمارے محلے کے لوگ بیچارے بہت تعاون کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، معتکفین کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑی زحمت ہو تو برداشت کریں. اعتکاف میں جو لوگ آئے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ان کی خدمت ہم کریں گے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور خدمت کا معاملہ کریں گے تو اس پر ہمیں اجر ملے گا. تو کسی وقت آپ کو وضو میں، نماز میں دقت ہو، نماز کے لیے بھی جگہ تنگ ہو جاتی ہے. کہ باہر جو شامیانہ لگایا گیا وہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ جو بستی کے حضرات جن کو جگہ یہاں نہ مل سکے تو تھوڑی زحمت فرما کر وہاں شامیانے میں نماز پڑھنے. کئی برسوں سے یہ جگہ کی تنگی کا مسئلہ ہے، بہت سے اعتکاف والوں کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہم لوگوں کو منتظمین کو ذرا بوجھ بھی ہوتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے، جگہ کی تنگی کی مجبوری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں
بازو کی جگہ لی گئی ہے، اس پر تعمیر کا کام بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو آئندہ سال کشادگی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا دونوں حصے مل جائیں گے اور 2-3 منزل اوپر تک بن جائے گی انشاءاللہ، تو کشادگی ہو جائے گی، راحت ہوگی۔ استنجا خانے بھی زیادہ معتکفین کی وجہ سے کبھی اس میں بھی بھیڑ ہوتی ہے اور تھوڑی دشواری ہوتی ہے، اعتکاف والے بھی اس مجبوری کو سمجھیں اور اس کے مطابق تھوڑی زحمت و برداشت کریں۔ اللہ نے چاہا تو جو نئی تعمیر ہو رہی ہے اس میں اس طرح کی تمام ضرورتوں اور سہولتوں کا پورا انتظام ہوگا۔ ہم لوگوں نے اسی نقشے کے مطابق بنانا چاہا ہے اور اندر اس حصے میں نیچے تہ خانہ بھی بنایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ سونے کی اور دیگر ضرورتوں کی کوئی تکلیف آئندہ باقی نہیں رہے گی، مگر اس سال تھوڑی زحمت تو ہوگی۔ آپ حضرات اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کریں، اور ہماری بستی کے جو لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، وہ بھی تھوڑا قربانی دیں، اصرار سے کام لیں۔ معتکفین میں سے جو جوان ہیں وہ بوڑھوں کا خیال رکھیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا علماء ہیں ان کو ترجیح دیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ سونے کے لیے بھی، آرام کے لیے بھی جگہ تک ہوتی ہے، تھوڑی گنجائش پیدا کریں، اور جو جوان افراد ہیں اوپر جا سکتے ہیں، اگر بالکل رات کا وقت ہو تو ٹیرس پر بھی اگر سہولت ہو تو وہاں بھی آرام کر سکتے ہیں۔ دن میں تو مشکل ہوگا، دھوپ ہو جاتی ہے، رات کے وقت سہولت ہو سکتی ہے، اور جو منتظمین کی طرف سے ہدایت ملے اس پر عمل کیجیے۔ دیکھیے انتظام کرنے والے جو ہمارے احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، بہت بیچارے محنت کرتے ہیں، روزہ رکھ کے بہت مشقت برداشت کرتے ہیں، اور مجھ کو اس کی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسے مخلص افراد عطا فرمائے ہیں جو بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بہت بیچارے مخلص محنتی مستعد ہیں، وہ پورا عملہ یہاں خدمت میں لگا رہتا ہے، اور الحمدللہ کے انتظام میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو اگر ان کی طرف سے کوئی ہدایت آ رہی ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بیچارے وہ لوگ اپنا افطار آگے پیچھے کرتے ہیں، سحری میں بھی تھوڑی ان کو زحمت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہدایتوں پر عمل کریں تاکہ پورا نظام اچھا چلے، اور ہمارے انتظام کرنے والے بھائیوں کو بھی زیادہ بوجھ نہ پڑے، سہولت رہے، وہ بھی وقت پر افطار کر سکیں، سحری کر سکیں۔ وقت کی چونکہ نزاکت ہوتی ہے رمضان میں، تو اس کا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اعتکاف جو کر رہے ہیں وہ حضرات اگر پہلے سے وضو کر لیں، ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد میں نماز اذان سے بھی 10 منٹ پہلے آ کر موجود رہیں، تو جو ہمارے پیچھے سے محلے کے افراد آتے ہیں، دوسرے مصلی آتے ہیں، ان کو سہولت ہوتی ہے۔ وضو خانے پر بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر ہم پہلے سے تیار ہو کر مسجد میں بیٹھ جائیں تو پیچھے سے آنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے کشادگی رہے گی، وہ بھی اپنا وقت وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ سب حضرات اس کا خیال رکھیں، اور بھی کچھ ہدایتیں ہیں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف والوں کو سنائی جائیں گی، چونکہ اس میں محلے والوں کو بھی کچھ نصیحت کرنی تھی، اس لیے ابھی میں نے اتنا کہہ دیا۔ باقی جو اعتکاف والوں کی بات ہے وہ انشاءاللہ مغرب کے بعد تھوڑی اور ہدایتیں دی جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ جو لوگ آئے ہیں اعتکاف میں، چاہے وہ پہلے سے نام لکھا چکے ہوں، مگر ابھی ان کو نام لکھانا ضروری ہوگا اور کوپن لینا ہوگا، اس لیے ابھی جب میری دعا مکمل ہو جائے تو آپ حضرات نام لکھوا لیں اور کوپن حاصل کر لیں۔ جو لوگ ظہر سے آ چکے ہیں یا صبح سے آ چکے ہیں، نام لکھوا چکے ہیں، وہ ادھر بیٹھ جائیں گے، اپنا درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ بات چیت کرتے ہوئے مجلس لگائے ہوئے مجھ کو نہ ملیں، اس کا بہت خیال رکھیے۔
یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اعتکاف میں بھی چھوٹتی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اور بات چیت کرتے ہیں۔ اس پر میں بہت سخت نکیر کرتا ہوں، بہت غلط بات ہے، اعتکاف کے مقصد ہی کے خلاف۔ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کر بات کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اعتکاف کا مقصد یکسوئی سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے جتنا وقت ملے 10 منٹ ہی صحیح، فوراً بیٹھ جائیے، قرآن پڑھنے لگیے، تسبیح پڑھنے لگیے، بات نہ کیجیے۔ تو ابھی دعا کے بعد آپ حضرات جو نام لکھوا چکے ادھر بیٹھ جائیں اور اپنا درود شریف پڑھیں، اور جو حضرات نام نہیں لکھا سکے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب ہیں، اور ہمارے نور محمد ہیں، اور حامد میاں ہیں، اور 2-3 اور حضرات ادھر بیٹھے تھے، ان کے پاس نام لکھوائے، ابھی دعا کر دیجیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آج رمضان کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو رہا ہے، اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، اللہ معلوم نہیں کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تو اپنے کرم سے مغفرت فرما، مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما۔ اللہ، اس شخص سے بڑا محروم کون ہوگا جس کو رمضان ملے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ، ایسے شخص کو جبریل نے بد دعا دی ہے اور تیرے پاک پیغمبر نے اس پر آمین فرمائی ہے۔ اللہ، ایسے شخص کی محرومی میں کیا شبہ جس کو جبریل کی بد دعا لگ جائے، اور بد دعا بھی ایسی جس پر حضرت کی آمین ہو۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں بچا دے، ہماری مغفرت فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ، یہی سوچ کر تیرے در پر آئے ہیں کہ شاید مسجد سے باہر رہ کر تجھ کو راضی نہ کر پائیں، تو چلیں تیرے در پہ بیٹھ جائیں، اللہ تب تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ، یہی سوچ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تیری چوکھٹ پر آئے ہیں۔ اللہ، دنیا میں کسی کے دروازے پر کوئی جاتا ہے تو وہ شخص اگر اس کے اندر رحم ہے تو اس شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اللہ، ہم بھی تیرے در پر آئے ہیں، اللہ تیرے پاک گھر میں آئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے تو ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے، اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ، اعتکاف میں آنے والے کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ نے دعاؤں کے سائے میں ان کو روانہ کیا ہوگا، جاؤ اللہ کے گھر جاؤ، ہمارے لیے بھی دعا مانگنا، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے سوچا ہوگا کاش آج ابو زندہ ہوتے، امی زندہ ہوتی تو اپنی محبت اور دعا کے سائے میں روانہ کرتی۔ اللہ، انسان محرومی پر آنسو بہاتا ہے مگر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اللہ، جو ماں باپ چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، اللہ تو ان کو بخش دے، اللہ تو ان کو بخش دے۔
اللہ تو ان کو بخش دے، اللہ تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے، اپنے کرم سے تو ان کی بھی اور ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمیں نفس کی خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نفس کی بری چاہتوں کو ہم سے دور فرما، اللہ تیرا کامل اور پاکیزہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، نجات عطا فرما، اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ تیری یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے لیے راحت کا انتظام فرما، اللہ ہر قسم کی دشواریوں کو دور فرما، اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اللہ سجدوں کی کثرت عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، اللہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ جسم بھی بیمار ہے، روح بھی بیمار ہے، اللہ دونوں کی بیماریوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے، اپنے کرم سے ہمیں شفائے کامل عطا فرما، اللہ تیرے پاکیزہ محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما، اللہ اس نور مجمع کو قبول فرما، سب کو راحت اور رحمت عطا فرما، عافیت اور نجات عطا فرما، ہم سب کو خلوص کی دولت عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔